حیدریوں کلل دروں بے شک ہمارا کام ہے لوگوں تک حقائق پہنچانا، ہمارا کام ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کل 10 ذی الحج، کل حج پڑھا گیا نا جی، حج ادا ہو چکا۔ جو اعتراض بندے محرم پہ کرتے ہیں اللہ نے سب کا جواب حج پہ دے دیا۔ نہیں جی، بندہ پورا مجمع جا کے سنے، میں حج میں سے آپ کو حسین سناؤں۔ بندے یہاں اعتراض کرتے ہیں جی محرم کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، جی شیعہ اتنا خرچ اخراجات جو مدرسوں میں کرتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، زنجیر چلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں۔ اتنا خرچ کرنے سے اس سے حسین کو کیا ملے گا؟ بندے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بہتر ہے قرآن پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، نمازیں پڑھو، کربلا والوں کو بخشو۔ یہ بہتر طریقہ ہے بجائے گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے کے۔ گھر کے اندر بیٹھو، وضو کرو بچوں کو ساتھ لے کے، قرآن پڑھ کے بخشو۔ یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور آج کے دور میں سادہ مسلمان اس اعتراض کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتا بات ٹھیک ہے، اپنا خون نکالنے سے، گلیوں بازاروں میں پھرنے سے کیا ملے گا؟ قرآن پڑھ کے بخشیں۔ اس کا پہلا جواب میں دینے لگا ہوں، قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے۔ جو بیٹھے وہ تائید فرمائیں گے، قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس مولوی نے کہا تھا اتنا خرچہ کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے، میں اسی مولوی سے کہوں گا تو نے جو اتنا خرچ کر کے اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں خدا نے تجھ سے کیا کروایا؟ تم خدا کے بارگاہ میں پہنچا، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہے۔ خدا نے کہا وہ پہاڑی صفا ہے، وہ پہاڑی مروہ ہے، پہلے ان کے درمیان دوڑ گیا، وہاں کھڑا ہو کے پوچھتے تھا میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا، شیطانوں کو پتھر مارنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، عرفات میں رہنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ بہتر یہ ہے میں تیرے گھر آ ہی گیا ہوں۔ قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں، لیکن مولوی کہتے وہاں اللہ کہتا ہے یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ کس لیے کرنا پڑے گا؟ خدا کے اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ماں کون آئی تھی، یہاں بیٹا کون آیا تھا، یہاں شوہر کون آیا تھا۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے جیسے حج میں اللہ واقعے کو زندہ کرتا ہے، اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کون۔ ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو زندہ کیا جاتا ہے، محرم میں حسین ابن علی کے واقعے کو زندہ کیا۔ حج پورا یاد ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، محرم پورا یاد ہے حسین ابن علی۔ بندے اعتراض کرتے ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں، لیکن یہ شیعہ لعنتیں جو کرتے نا یہ قبول نہیں۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں جی لعنت ہو جی، یہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ جانے وہ بندے جانے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اگر ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے پھر حج میں شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ تو جانے یہ جانے۔ چلو اشارہ کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں 3 ہیں کیوں؟ نہیں علمی حوالے سے بات کریں۔ ایک تھا نا، ایک شیطان تھا جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، وہاں 3 مختلف کیوں؟
شہید ملت ہمارے بزرگ فاضل الوی صاحب کہا کرتے تھے سوچ کسی اور جگہ پہ نہ لگانا، جو بات میں پیدانے لگا اس بات کو سمجھنا۔ 3 جگہوں پہ کنکر کیوں مارے جاتے؟ بچوں کے لیے بات کھولنے لگا۔ اس شیطان نے 3 مختلف حلیوں میں آ کے ابراہیم کی قربانی کو روکنے کی کوشش کی۔ خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے 3 حلیوں پہ لعنت کرو۔ کون سے؟ میں حلیے بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے، اس نے پہلا حملہ کیا ابراہیم کی بیوی پہ، نام تھا بی بی کا ہاجرہ۔ یہ بھیس بدل کے آیا، شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ روح بدل لیتا ہے اور یہ بڑے معزز روپ میں آتا ہے۔ شیطان جب بھی آیا مولوی کا روپ میں آیا، ماتمی کا روپ میں نہیں آیا۔ یہ کپڑے وہی پہنتا ہے جو اسے فٹ ہو۔ یہ بھیس بدل کے بی بی ہاجرہ کے دروازے پہ اس نے دستک دی۔ اندر سے اسماعیل کی ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بی بی تیرا ہمدرد ہوں۔ بی بی نے کہا کیوں آیا؟ کہنے لگا پوچھنے آیا ہوں تیرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تفاسیر کہتی ہے بی بی نے کہا اپنے باپ کے ساتھ اس کے دوست کے گھر دعوت پہ گیا۔ کہنے لگا نہیں بی بی دعوت پہ نہیں گیا، چھری ساتھ لے کے گیا ہے، رسی ہاتھ میں ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ بی بی نے کہا باپ ہو کے بیٹا کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا اپنا اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اللہ نے کہا اگر مجھے راضی کرنا بیٹا ذبح کر۔ وہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے چلا گیا، کتابیں چاہو گے چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو۔ اسماعیل کی ماں ابراہیم کی بیوی نے کہا مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کہنے لگا بی بی سوچ کر رہی ہے دروازہ کھول گھر سے نکل، دروازہ کھول گھر سے نکل، دروازہ کھول گھر سے نکل۔ وہ سامنے ابراہیم جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اسماعیل کو لے کے واپس آ جا۔ ابھی اس نے کہا دروازہ کھول گھر سے باہر نکل۔ بی بی نے بند دروازے کے اندر سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہیں تو دروازے کے باہر شیطان نو نہیں کرتا۔ اس کا بی بی باہر تو آئی نہیں، اندر میں گیا نہیں، پہچانا کیسے؟ بی بی دیکھ رہی جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے، وہ کل بھی شیطان تھا آج بھی شیطان۔ تو نبی کی بیوی کو نکال، تو نکال رہا ہے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ، تو شیطان۔ حاجی جب پہلے شیطان کو پتھر مارتے تو صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس بھی دور میں یہ کام کیا۔ جو نہیں جا سکے ٹی وی پہ جا کے دیکھ لو، وہاں پہ شیطان کھڑے، وہاں پر تو سیمنٹ کے بڑی بڑی دیواریں بنی، پتھر دیوار کو لگتا ہے، اللہ کہتا شیطان کو لگتا ہے۔ میرے مالی یہ تو دیوار ہے، فرمایا بے شک دیوار ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کسی پہ لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لیا کرو، اگر کسی پہ عزت کرنی ہو اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لیا کرو۔ پہلا شیطان، پہلا حلیہ، پہلا پڑھ دیا جی۔ پہلے کو پتھر اس لیے مارا جاتا ہے کہ اس نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالنے کی کوشش کی، پہلے کردار پہ لعنت ہوگا۔ دوسرا کون سا کردار؟ یہ بھیس بدلا ہوا تھا، یہ ابراہیم کے پیچھے آیا، اسے پتا چلا کہ ہاجرہ تو آئی نہیں، اب یہ ابراہیم کے پیچھے چل رہا، ساتھ ساتھ چل رہا۔ ابراہیم سے کہنے لگا آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا قربانی دینے جا رہا ہوں۔ کس کی؟ بیٹے کی۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ فرمایا خواب آیا ہے۔ جب خواب آیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کی۔ جب ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ابلیس دیکھ کر کہا جانے دے ابراہیم، میں نے بھی کئی بار ایسے خواب دیکھے ہیں، میں نے تو کبھی اپنا بچہ ذبح نہیں کیا۔ اتنا کہنا تھا ابراہیم نے پھیرتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، آواز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا تو شیطان ہے؟ کہنے لگا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا تو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھے، وہ بندے نہیں ہوتے، شیطان ہوتے۔ جو بھی نبی کو اپنے جیسا سمجھے، جو بھی سمجھے، اس کا مطلب ہے جب دوسرے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ
جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. 2 لعنتیں پہنچ گئی جی، تیسری پہنچنے لگی. ہاجرہ پہ حملہ کیا، ہاجرہ نے پہچان لیا. ابراہیم پہ آیا، ابراہیم نے پہچان. جناب ابراہیم اسماعیل کو بٹھا کے جگہ صاف کر رہے تھے کہ یہاں بیٹا لٹانا ہے. یہ اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ جلدی آ جائے گا، یہ بچہ ہے. اسے نہیں پتا تھا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے. اسماعیل کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کیوں باپ کی بات مان رہا ہے. ابراہیم کی طرف دیکھ کے اسماعیل نے کہا کیا کروں؟ کہنے لگا جا گھر جا، ماں انتظار کر رہی ہے. اسماعیل نے کہا پاپا کیا سوچے گا؟ کہنے لگا جانے دے، باپ بڑھا ہو گیا. بڑھاپے میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. اس نے بڑھاپے میں بات کہہ دی، تو نے مان لی، جا گھر جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہے. اس نے اتنا کہنا تھا کہ بڑھاپے میں بات نہیں مانتے. اسماعیل نے پھر دی آنکھوں سے دیکھا، نیچے سے پتھر اٹھایا، پتھر کا اٹھانا تھا، شیطان بھاگا. اسماعیل نے پیچھے سے پتھر مار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مجھے گمراہ کرنے آیا تھا. کہنے لگا تیری ماں نے پہچانا، چپ رہا، تیرے باپ نے پہچانا، چپ رہا، تو بھی بچہ ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ اسماعیل نے کہا کام باپ تجھے نہیں پتا، جو نبیوں کے دماغ میں شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے، آج بھی شیطان. اس کا مطلب ہے جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور لعنت کا حقدار ہوتا ہے. یہاں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لعنت نہ کرو، وہاں سارے لعنت کر کے آتے ہیں.